کر رہی ہے. آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، مجالس میں بہت بڑا طبقہ جوانوں کا آتا ہے. جوان سب سے بڑا ٹارگٹ ہے آج کی دنیا کا، اور جوان ہی سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے امام زمانہ کے لیے. امام کو شباب کی ضرورت ہے نا، جوان، شباب یعنی جوان. اور دشمن جوان ہی کو ٹارگٹ کرتا ہے. بزرگ اپنی جگہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، بہترین زندگی، یہاں تک لے آئے عزاداری کو، اسلام کو، لیکن بہرحال ان کو ٹارگٹ نہیں کرا. ٹارگٹ آپ لوگ ہیں، آپ کا ذہن ہے، آپ کی نگاہیں ہیں. صلوات محمد وعلی محمد. میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ یہاں پر اسکاؤٹ والوں کو کھڑا کریں. بھائی میں جس طریقے سے گرمی میں بیٹھا ہوتا ہوں یہ میں جانتا ہوں. مولا کی نوکری ہے تو ہم چل رہے ہیں. وہ بیچارے جوان ہیں، آپ ان کو کھڑا کرتے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. سیکورٹی کی کون سی ضرورت ہے یار؟ جس نے مارنا ہے ایسے ہی مار دے گا. کیا ہوگا؟ مرنے سے کون ڈرتا ہے؟ میں میزائلوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، مجھے کون سے میزائل یا گولی کی ڈر ہے؟ ابھی میزائلیں چل رہی تھی جہاز میں، اسی میں اڑتا ہوا یہاں پہنچا ہوں میں. تو موت تو کوئی ڈر نہیں ہے. ان کو اپنی زندگی بہتر کرنی. جوان ہے بھی بہت کچھ دیکھنا ہے ان لوگوں نے. جانے محترم وہ امام کو شباب چاہیے، جوان چاہیے، اور اسی جوان کو آلودہ کرنے کا سسٹم ڈیزائن ہوا ہے، پورا سسٹم ہے. اب دجالی سسٹم کہہ کر انسان بھاگ جاتا ہے، نہیں، اس سے بھی خطرناک سسٹم ہے. اتنا پیٹرن ڈیزائنڈ ہے کہ کس طریقے سے معاشرے کو آلودہ کر دیا جائے کہ یہ جوان امام کے لیے کھڑا نہ ہو پائے، اطاعت نہ کر پائے. میڈیا سب سے بڑا حربہ ہے. جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی. مجلس لائی جا رہی ہے، آپ مسجد دیکھتے ہیں، اپنی پڑھائی کا کام کرتے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا اتنا سسٹمیٹک، اس کی ایکویشن، اس کا الگوریتم اتنا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں روح کو آلودہ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں. اور وہ نقص جب آ جائے تو اتنا آسان نہیں ہوتا اس نقص کو خراب کرنا. پروردگار قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ بہرحال عمران کی آیت ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ اللہ، یعنی تم جلدی کرو، تیزی کرو، سبقت لو. کس میں؟ خدا کی مغفرت کے لیے. اللہ کی مغفرت یعنی اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے تیزی کرو. دنیا کہاں کہہ رہی ہے؟ دنیا کہہ رہی ہے یہ لوٹ لو، یہ چھین لو، یہ کما لو، یہ بچا لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اس میں جلدی کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت کے لیے سبقت حاصل کرو، دوڑو. مغفرت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال نقص آ گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، چیز ڈیمیج ہو چکی ہے، تو اس کو صحیح کرو. پہلے یہ صحیح نہیں ہوگی تو یہ نہیں تم حاصل کر سکتے. مغفرت ضروری ہے. مغفرت صرف اس لیے مولانا میں نے کون سے گناہ کیے؟ عزیزان محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ جوان ہیں، یقیناً آپ پاک ہیں، تبھی تو مولا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں کہ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کا نبی غلطی نہیں کرتا، معصوم ہوتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ قوم پر عذاب نہیں آیا، تھوڑے سے ناراض سے ہو گئے. وہ تھوڑی سی، وہ بھی اللہ اور نبی کا معاملہ، ہم اس کو شاید ایکسپلین نہیں کرتے. اس کے باوجود 3 طرح کے اندھیروں میں چلے گئے. 3 طرح کے، رات، سمندر، مچھلی کا پیٹ، 3 اندھیروں کے اندر. اور کئی عرصے تک ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں، لا الہ الا یعنی کوئی نہیں ہے تیرے سوا، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ کا نبی ہے، کیا ظلم کیا؟ کوئی غلطی نہیں کی، مگر اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے.
پروردگار میں نے ظلم کیا. جب خدا نے اس کو قبول کیا تو کیا کہا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خدا نے قبول کیا. خدا کہتا ہے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ تو اللہ کا نبی ہے. میں اور آپ کیا کھڑے؟ میں اور آپ صبح شام، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو کیا میں سبقت لے رہا ہوں؟ کیا میں روز دوڑ رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے؟ کتنا انسان سے غلطی ہوتی ہے. ہاتھ میں موبائل ہے، کچھ اور دیکھنا بھی چاہ رہا ہے، کچھ اور نظر آ رہا ہے، ذہن کہیں اور جا رہا ہے. ذہن ایک اسٹرکچرڈ ہے پورا، اس کے اندر آلودگی کا آ جانا اس کا مطلب ہے کہ اس میں اچھائی نہیں آئے گی. اگر ذہن پاک نہیں ہے تو انسان کے اوپر الہام نہیں ہوگا. ہر وقت ذہن، آپ دیکھیں نا کہ معاشرے میں اتنا ایسا سسٹم کیا گیا نا، دیکھیں ہماری تو بیسکس نیڈس پوری نہیں، پانی نہیں ہے، گیس نہیں آ رہی، بجلی کا مسئلہ، اور ماشاءاللہ سڑکوں کا مسئلہ. انسان، آپ سوچیں نا کہ آدمی اس ڈسٹریس میں، اور پھر اس کے بعد ٹی وی کھولے آپ، اس کے بعد خبریں دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں. ایک ہجوم ہے انسان کے اوپر، سائیکولوجیکل وار ہے. اس وار کے اندر پھر ڈرگز، نشے، فساد اخلاقی، بے حیائی، برائی، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. یعنی جو تھوڑا سا بچ جائے تو اس کو آلودہ کرو. اور جب یہ آلودہ ہو جائے گا تو یہ کیسے کہے گا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول؟ کیسے کرے گا؟ یہ کیسے کرے گا؟ ذہن صاحب، سوچنے کی صلاحیت ختم ہے. کہاں جائے گا؟ کیسے اپنے امام تک پہنچے گا؟ یعنی امام تک، اذان محترم، امام تک صرف پہنچنا نہیں ہے، پورا سسٹم ڈیزائن کرنا ہے کہ امام تشریف لائیں اس کے اندر. کیسے کریں گے آپ؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جوان بیٹھے ہوئے پچھلے 100 دن سے زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، سیز فائر ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، 100 دن سے زیادہ ہو گئے. آپ ان جوانوں کی کیفیت دیکھیں، ان جوانوں کے ذہن کیا ہوں گے؟ اس سے کیا سوچتے ہیں؟ وہ جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ، وہ جو بٹن دبا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ فرق ہے نظام الہی میں اور نظام شیطان میں. وہاں پر جب کوئی چیز بن رہی ہے، اسلحہ بن رہا ہے، ٹیکنالوجی بن رہی ہے، تو پتہ نہیں رات کو نشہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. یہاں پر جب میزائل بن رہا ہے تو تہرانی مقدم پہلے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. فرق ہے نا. یعنی جب تک پاک نہیں ہوگا تو یہ سسٹم اترے گا کیسے؟ اور تبھی تو ایسا سسٹم اترا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سا میزائل ہے یہ کیوں اٹھاتا ہے، یہ کون سا ریس کا سسٹم ہے جو F-35 کو گرا رہا ہے، کون ہے یہ؟ وہ یہ ممکن ہے ذہن محترم. اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، رشیا نے مدد کی ہوگی، چائنا نے مدد کی ہوگی، غلام ذہن، غلام ہی سوچتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ علی والے دنیا کو چلانے کے لیے ہیں. علی والے ذہن محترم، خوب اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھے انسان؟ یہی تو ٹائم ہے کہ جہاں پر ولایت علی ابن ابی طالب پوری دنیا کو سمجھانے کا وقت ہے کہ دیکھو اگر ولایت ہو تو پھر یہ ہوتا ہے. 57 ملکوں میں سے جب ولایت علی ہو تو یہاں پر کرار کے ماننے والے ہیں، غیر فرار کے ماننے والے ہیں. ایسے ہی ہے، یہاں بھاگتا کوئی نہیں ہے، یہاں سینے پہ تیر کھانے والے لوگ ہیں. یہاں موت فنا نہیں ہے، یہاں موت بقا ہے، بقا. ڈیفینیشن فرق ہو گئی نا. تو جب آپ اپنے آپ کو ایسا سسٹم ڈیزائن کریں گے کہ آپ کا ذہن پاکیزہ ہو، پاکیزہ ہو،
تب آپ ایسا کریں گے.